بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے ہو؟ امید ہے سب کے بچے خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ ہم نے آپ کی اسلامیات کی بک شروع کی ہوئی ہے، جس میں ہم نے پچھلے نشست میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی سرگرمیاں پڑھی تھیں۔ آج اس کے مختصر اور تفصیلی سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اس میں بچوں مختصر جواب سوال نمبر 2 ہے کہ مختصر جواب دیجئے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینا کب شروع فرمایا؟ بچوں یہاں سے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے بعد سے ہی انسانیت کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینا شروع فرما دیا یعنی جب سے ان کو وحی نازل ہوئی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام اقرا بسم ربک کا لے کر آئے، تب سے ہی ان کے نزول کے بعد، نازل ہونے کے بعد ان کے جو پہلی جو آیت اتاری گئی، نازل ہونا اتاری گئی کے بعد انسانیت کی تعلیم و تربیت، تمام انسانوں کی تعلیم و تربیت یعنی تعلیم کا فرض انجام دینا شروع کر دیا انہوں نے۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ عہد نبوی میں گورنروں کو لوگوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں کیا حکم دیا گیا تھا؟ اس کا سوال یہ ہے کہ گورنروں کو یہ بھی حکم تھا کہ وہ لوگوں کو وضو، جمعہ کا غسل، باجماعت نماز، روزہ اور حج بیت اللہ کے احکام بتائیں، یعنی یہ سارے مناسک ان کو کہا تھا کہ وہ تمام لوگوں کو ان کے یہ مناسک ادا کرنا سکھائیں۔ پھر بچوں نیکسٹ کویسچن ہے کہ درسگاہ صفا کہاں قائم کی گئی تھی؟ اس کا جواب بچوں یہاں سے ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک درسگاہ قائم فرمائی، جسے صفا کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت تحریر کریں۔ اس کا جواب بچوں یہاں سے ہے کہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے امام اور سب سے پہلے استاد ہونے کا اعزاز حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، یعنی سب سے پہلے جو یعنی امام کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھانے والے کو، اور سب سے پہلے استاد یعنی تعلیم دینے والے کا اعزاز، یعنی ان کا جو ایوارڈ ان کو ملا وہ حضرت مصعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے امام اور مدرس کے طور پر ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ پھر نیکسٹ کویسچن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی تحریر کریں۔ اس کا جواب بچوں یہاں سے شارٹ کویسچن نمبر 5 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں، یعنی ان کے احادیث انہوں نے راوی ہیں، یعنی ان کی گواہی دینے والے ہیں۔ پھر بچوں سوال نمبر 3 ہے کہ تفصیلی جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم پر نوٹ لکھیں۔ بچوں جو فرسٹ لانگ کویسچن ہے یہ یہاں سے شروع ہو کر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے بعد سے ہی انسانیت کے تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینا شروع فرما دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ہی اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو علم حاصل کرنے اور علم کے سکھانے پر مأمور کر دیا، یعنی ان کو ان کی ڈیوٹی لگا دی یا ان کو متعین کر دیا، ان کو پابند کر دیا۔ جب اسلام کی دعوت یثرب کیا تھا؟ مدینے کا پہلا نام، مدینہ منورہ کو کیا کہتے تھے؟ یثرب کہتے تھے۔
پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کسی ایسے شخص کو ہمارے پاس بھیج دیں جو ہمیں دین کا علم سکھائے اور ہماری تربیت کرے۔ اس پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ فرما دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر تعلیم کا فریضہ سر انجام دینا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں مدینہ منورہ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز بھی شروع کر دی۔ گویا مدینہ منورہ میں سب سے پہلے امام اور سب سے پہلے استاد ہونے کا اعزاز حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ پھر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ کے انتظامی ڈھانچے میں تعلیم و تربیت کو خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود تعلیم دین یعنی دین کی تعلیم اور علم نافع کے فروغ پر عمل پیرا تھے، بلکہ جو صحابی بھی دین اسلام اور قرآن مجید کا علم سیکھ لیتے وہ اسے آگے پہنچانا شروع کر دیتے تھے۔ عہد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مملکت اسلامیہ ایک بڑے علاقے تک پھیل گئی تو ایک وسیع تعلیمی نظام قائم کرنا لازم ہو گیا، یعنی جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اور ایک وسیع جو تھا تعلیمی نظام، تعلیم کو پھیلانے کا جو نظام تھا وہ اس کا بندوبست کرنا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے بڑے بڑے مقامات پر تربیت یافتہ معلمین یعنی اساتذہ روانہ کیے جاتے اور صوبائی گورنروں کو بھی حکم ہوتا کہ وہ اپنے صوبوں کی تعلیمی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یمن کے گورنر حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت نامہ جاری فرمایا کہ وہ قرآن مجید اور اسلامی علوم کی تعلیم کا بندوبست آگے ہے کہ گورنروں کو یہ بھی حکم تھا کہ وہ لوگوں کو وضو، جمعہ کا غسل، جماعت نماز اور روزہ اور حج بیت اللہ کے احکام بتائیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبہ یمن میں ایک ناظم تعلیمات بھی مقرر فرمایا۔ ناظم جو کہ تعلیمات کی سرگرمیوں کو دیکھتا تھا، اسے حکم تھا کہ وہ مختلف اضلاع کا دورہ کرے اور وہاں کی تعلیم اور تعلیمی اداروں کی نگرانی کرے۔ درس گاہ صفا کی خصوصیات۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک درس گاہ قائم فرمائی جسے صفا کہا جاتا ہے۔ اس درس گاہ میں مسافر اور غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قیام تھا، جو دین کے یعنی ایسے جو کہ غریب ہوتے تھے، مسافر آتے تھے یعنی دوسرے شہروں سے آنے والے جو تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آتے تھے، اور پھر غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قیام تھا جو دین کا علم سیکھنے کے لیے وہاں جمع رہتے تھے۔ دین کے ان طلباء کا قیام و طعام یعنی ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے اور کھانے پینے کا اہتمام کون کرتے تھے؟ مدینہ والوں کے ذمے ہوتا تھا، یعنی مدینے میں رہنے والوں کے ذمے ہوتا تھا۔ یہاں کے علم حاصل کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دنیا کے کئی ممالک میں علم کے فروغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان مبارک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ مکہ کی درس گاہ میں مختلف زبانوں کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی زبانوں جیسے مثلاً عبرانی، سریانی، رومی اور قبطی وغیرہ کے ماہر تھے، یعنی ان کو عبور حاصل تھا اور وہ
بہت اچھی طرح پڑھاتے تھے ان کو۔ مکہ کی درس گاہ میں قرآن مجید کے حفظ اور تفسیر کی تعلیم دی جاتی تھی، یعنی قرآن پاک بچوں کو زبانی یاد کرایا جاتا تھا، اور پھر قرآن تفسیر کیا ہے، قرآن پاک کو کھول کر اس کو بیان کیا جاتا تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تفسیر فرماتے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، یعنی ان کے فرمودات کو، جو وہ باتیں کرتے یا وہ جو فرماتے ان کو محفوظ کر لیتے، جنہیں حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس درسگاہ میں تزکیہ نفوس کا فریضہ بھی انجام دیا جاتا تھا، یعنی اخلاق ان کے جو روحانی اخلاق تھے وہ اس کی تربیت کی جاتی تھی، اور طلبہ کو زندگی گزارنے کے وہ آداب بتائے جاتے تھے جن پر عمل کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پوری دنیا کے امام قرار پائے۔ اس کا یہ لانگ کویشچن نمبر 1 یہاں تک ہے۔ کویشچن ہے، لانگ کویشچن میں سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تعلیم و تربیت کو بیان کریں۔ جواب آپ نے بیٹا یہاں سے شروع کرنا ہے کہ معلم انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تدریس، یہ آپ نے پورا لکھنا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یعنی ان کی جو شخصیت تھی ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ تھی، کہ یعنی ہدایت کا سر چشمہ تھی، اس میں ہدایت دینی کی بہت زیادہ اہلیت تھی ان کی شخصیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی تعلیم و تربیت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، مقرر فرمایا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس سے فریضے کو ادا فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ان کے مزاج، عمر اور مقام و مرتبہ کے مطابق بیعت فرماتے تھے، تربیت فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت، حکمت و بصیرت اور مناسب ترین انداز میں تعلیم دیتے اور تزکیہ فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات لوگوں پر مسلط نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کے دلوں میں اتارتے تھے، یعنی ان کو پر زبردستی نہیں کرتے تھے بلکہ ایسی باتیں کرتے کہ جو ان کے دل میں اتر جاتی تھیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے دوران ہلکی پھلکی بات سے دلچسپی کو زندہ رکھتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سننے والوں کے معیار کا خیال رکھتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص سے اس کے معیار کے مطابق گفتگو کرتے تھے، یعنی اس کی ذہنی جو معیار ہوتا تھا، ذہنی اہلیت کے مطابق اس سے گفتگو کرتے۔ اپنی گفتگو کو عمدہ مثالوں اور روزمرہ مشاہدات سے سجاتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سامع کی سہولت کے لیے سادہ اور مانوس لہجہ استعمال فرماتے، سامع یعنی سننے والے کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں سے خطاب فرماتے تو انہیں آداب زندگی سے روشناس فرماتے، دوران تدریس نرم انداز اختیار کرتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں عاجزی اور انکسار۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے لیے مختلف قبائل اور افراد آتے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے لہجے میں گفتگو فرماتے، یعنی اگر وہ مختلف علاقوں سے تشریف لاتے تو ان کے علاقوں کے حساب سے ان کا لہجہ اختیار کرتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معلم صبر و قناعت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، بے لوث خدمت کی اور بحیثیت معلم کفار کے ہر ظلم اور زیادتی کو برداشت کیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام تعلیم اور انداز تربیت نے دنیا کے لیے علم و فضل کے راستے کھولے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قیامت تک علم و آگاہی کا معیار ہے، جس سے ہر زمان و مکان کے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و دانش کی ایسی شمع کو روشن فرمایا ہے جو قیامت تک آنے والے لوگوں کو علم کا راستہ دکھاتی رہے گی۔
آگے بچوں سرگرمیاں ہیں یہ آپ نے اپنے اساتذہ اکرام کے ساتھ مل کر کرنی ہے۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، اور یہ سارے سوالوں کے جواب اپنے اپنے کاپیز کے اوپر خوش خط کر کے لکھنے ہیں، اور ان کو یاد کرنا، اور یاد کر کے اپنے تمام اساتذہ کو سنانے ہیں، اور پھر یاد کر کے امتحان میں اچھے نمبر لینے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ آپ کو میرا یہ لیسن کیسا لگا کمنٹ کریں، اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں، اور سبسکرائب ضرور کریں، مجھے 1000 سبسکرائبر کا چاہیے، اور پھر جو بھی بچہ اچھا پڑھے گا اس کو بہت اچھا انعام بھی اپنے اساتذہ کی طرف سے ملے گا۔ اللہ حافظ۔ اور یہ جو ہیں سارے لیسنز میں نے یہ ڈسکرپشنز میں دے دیے گئے ہیں، اس سے پہلے بھی جو اس کی ریڈنگ کی تھی، اور تمام جو پچھلے لیسن ہیں، اور جو لیسنز میں مسز شاہد کے نام سے، وہ آپ سرچ کر لیں، ڈسکرپشنز میں نے دے دیے گئے ہیں۔ اللہ حافظ۔